لیکن ڈاکٹر صاحب اعتماد تو ٹھیک ہے ایک طرف ہے، لیکن جو سخت پوائنٹس ہیں، سخت رد عمل ہے، سخت رویے ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ بن سکتے ہیں کہ مذاکرات ڈائلاگ پروسیس میں رکاوٹ ہے. جیسے کہ بالکل کلیئر کر دیا میزائل پروگرام پر ایران نے کہ میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہی وہ میزائل پروگرام تھا جس کو لے کر امریکہ کو شدید تحفظات ہیں. پھر جنگ بندی کے لیے کہہ دیا ایران کی جانب سے کہ امریکہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتا ہے، جبکہ آج دوپہر تک یہ نام سامنے آ رہا تھا کہ جے ڈی وینس سے ایران بات کر سکتا ہے. اطلاعات آ رہی تھیں پیٹ ہیگسیت اور جیرڈ کشنر سے نہیں کرے گا. تو امریکہ کی جانب سے بھی اس کا رد عمل آیا تھا کہ جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نامزد کریں گے اسی سے بات کرنی ہوگی. دیکھیں ظاہری بات ہے یہ کون کس کو نامزد کرے گا، یہ امریکہ کی ساتھ پہ کس نے بات کرنی ہے ایران سے، یہ تو امریکہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اور ایران کی سائڈ سے کون بات کرے گا یہ تو ایران فیصلہ کرے گا. لیکن کیونکہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے بارے میں یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی وہ مذاکرات کے حوالے سے آئے تھے تو چیزیں کہیں بیل منڈے نہیں چڑھی تھی. اور دوسرا یہ بھی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ان کو بہت ساری ٹیکنیکل چیزوں کی اس طرح سمجھ نہیں تھی. یہ بھی جو ہے وہ ایرانیوں نے یہ کہا، اور اس پہ جو برٹش نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی وہاں پہ گئے تھے جنیوا میں تو یہ باتیں ہوئی تھیں. لیکن سوال آخر میں یہی ہے کہ دونوں ملک جو پوزیشنز دے رہے ہیں وہ پوزیشنز ایسے ہی ہیں کہ دونوں جنگ جیت گئے ہیں، اور دونوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ ایران کی بھی اگر آپ پوزیشن دیکھیں ٹھیک ہے ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، ایران کے اوپر ایگریشن ہوا ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سے ملک کی کیا خارجہ پالیسی ہوگی، کون سا ملک کہاں سے کس سے دفاع لے رہا ہے، یہ تو نہیں کیا جا سکتا. ایران اس حوالے سے ظاہری بات ہے اس کی بھی لمیٹیشنز ہوں گی اور کوئی اور ملک تو نہیں مانیں گے. تو میرا خیال ہے جو امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ڈیمانڈز کے حوالے سے یہ بھی تاثر ہے کہ یہ ڈیمانڈز تو وہ جنگ سے پہلے کی تھی اور بہت ساری، تو اس وقت وہ ان ساری بہت ساری ڈیمانڈز پہ جب کام کر رہے تھے تو تب کیوں کوئی سلوشن نہیں نکالا گیا. اور جب اب ڈیمانڈز اس وقت رکھی ہیں جب ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، ان کے سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، ان کے ٹاپ جنرلز کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے، وہاں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، تو ایران ان چیزوں کو اب کیوں مانے گا. تو یہ دیکھیں یہ جو بہت بڑا امتحان ہے، یہ جو سالسی کرانے والے ہیں ان کا بھی ہے، یہ امتحان امریکہ اور ایران کا بھی ہے، کیونکہ تمام فریقین چاہتے ہیں کوئی راستہ نکلے. سو میرا خیال ہے صبر سے کام لینا ہوگا تاکہ کوئی اس طرح کا کنکلوژن نکلے جو کنکلوژن پورے ریجنل اسٹیبلٹی کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہوں. لیکن قمر چیمر صاحب ابھی جو شرائط سامنے آئیں اور جو نکات سامنے رکھے گئے امریکہ کی جانب سے بھی ایران کی جانب سے بھی، ہم نے دیکھا کہ ایران کا بھی کافی نقصان ہوا اور انرجی کرائسس پوری دنیا میں ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ پر بھی کافی پریشر ہے. اب ان شرائط کو منوایا کیسے جائے گا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لاک ہوگا، مذاکرات کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مذاکرات تو چلتے رہیں گے، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ دونوں پارٹیز سیریس ہیں اور بیچ میں مختلف ممالک ہیں، پاکستان کا ایک مین رول ہے. مذاکرات چلتے رہیں گے، مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ختم ہوں گے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جو ثالث ہیں وہ ایسی سافٹ اسپیس کریٹ کرتے رہیں تمام ممالک، امریکہ کے لیے بھی ایران کے لیے، کہ یہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہے گا. یہ ڈیمانڈز جو ہے وہ آتی رہیں گی اور ان ڈیمانڈز کو شیئر کیا جائے گا. ابھی دیکھیں نا کل جس طرح بات پتہ چلی کہ ایران امریکہ نے بھی اپنا پروپوزل شیئر کر دیا، اس پروپوزل کو پاکستان نے جو ہے وہ آگے ایران سے شیئر کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہے کہ یہ پروپوزلز تو آتے جاتے رہیں گے اور لگتا تو یہ ہے کہ تمام ممالک سیریس ہیں. لیکن کیونکہ اسرائیل کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بیچ میں ہاکش پوزیشن لے لیتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے دوران اگر وہ حملے کر رہا ہے اور امریکہ اپنا ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے تو اس چیز کو ظاہری بات ہے ایران کی لیڈرشپ جو کہ نئی لیڈرشپ ہے، جو خاص طور پہ IRGC ہو یا ان کی آرمی کے اندر یا ان کے جو سپریم لیڈر ہیں اس وقت، وہ سارے نئے لوگ ہیں، تو ان کو بھی تو اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ کیا نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور پھر ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے سابقہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی یہ ابھی تدفین بھی ہونی ہے، تو وہ بھی انہوں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ اس کو بھی وہ ایسے وہ کر رہے ہیں کہ ہم جب یہ جنگ ختم ہو تو ہم بھی اپنی وکٹری کا اعلان کریں. تو دراصل یہ اب کیونکہ تمام ممالک اپنی وکٹری کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو اس سچویشن کے اندر کون پیچھے بیک فٹ پہ ہوتا ہے، کون کس کو کیا ڈپلومیٹک اسپیس ملتی ہے،
یہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور ایٹ دس ٹائم جب سارے کا سارا مڈل ایسٹ دیکھ رہا ہے, سارے کا سارا جو ہے وہ یورپ اور دنیا دیکھ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی بہت ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان گلوبل سٹیج میں ایک پیس بلڈر کے طور پہ سامنے آیا ہے. پاکستان مڈل ایسٹ میں ایک ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آیا ہے, اور پاکستان کا دنیا میں نام اس حوالے سے آیا. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جو پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ ہے, یہ ان کی دانش مندی ہے کہ وہ جس انداز سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی نے جہاں پہ ہمیں دنیا میں بہت ریلیونٹ کیا, ہماری جو سینرجی ہے ملٹری اینڈ سویلین لیڈرشپ کی, اس نے ہمیں مڈل ایسٹ میں جس طرح ریلیونٹ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ ایسا ضرور نتائج نکالنے میں کامیاب ہوں گے جس سے تمام فریقین جو ہیں وہ ان کی ظاہری بات ہے وہ اپنی جیت چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے تاکہ ایک امن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو پاکستان کا گول ہے وہ یہ ہے کہ ایک پیس ہو اس خطے کے اندر, اور جو جنگ ہے وہ بند ہو, اور دنیا کے امن میں ہم اپنا کردار ادا کریں, دنیا کی اکانومی بہتر میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے, اور تمام ملکوں کو مزید محفوظ بنانے میں پاکستان اپنی سفارتکاری اور فوڈ آفیسز کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, فیس سیونگ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جنگ بندی کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ جب ایران پر اٹیک کیا امریکہ اسرائیل نے مشترکہ طور پر, تو ایران نے بھی خلیجی ممالک میں امریکی بیسز کو اور امریکی اتحادیوں کو نشانہ بنایا. پھر اس کے بعد میں اب نتنز پاور پلانٹ پر اٹیک ہوا تو وہاں پر ایران نے جواب میں ڈیمونا کو, پھر آج ہم نے دیکھا روبن پاور پلانٹ کو بھی ہٹ کیا گیا ایران کی جانب سے. تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دونوں ہی جو فریق ہیں وہ فیس سیونگ کی پوزیشن میں ہیں؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے بات کریں گے. کچھ شرائط ایران کی جانب سے سامنے آئی ہیں, ایران نے جنگ بندی کے لیے اپنی شرائط بتا دی ہیں, یہ واضح کر دیا کہ کسی قسم کا کوئی میزائل پروگرام ہے اس کو نہیں روکیں گے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, فیس سیونگ کی پوزیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ممالک کو, دونوں فریقین کو, کیا اس پوزیشن میں ہیں کیونکہ جنگ بندی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے؟ دیکھیے, یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک کی فیس سیونگ پوزیشن میں اس وقت موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کنٹینیوسلی جو ہے وہ حملے کر رہا ہے, اور لیکن امریکہ جو ہے وہ بار بار ایک چیز کیا ہے کہ جناب ہم نے ان کی ایئر فورس, نیوی, کمیونیکیشن سسٹمز کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. اب ایران جو ہے وہ ہمارے کبھی بھی خطے کے لیے خطرہ نہیں بنے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی میزائل جو فیکٹریز ہیں یا جو نیوکلیر پلانٹس ہیں ان پہ حملے کیے ہیں, ان کی انرجی انفراسٹرکچر کو کمپرومائز کیا ہے. اب ایران جو ہے وہ اپنی ریکنسٹرکشن, ری بلڈنگ پہ لگا رہے گا. تو یہ جو چیز ہے, ظاہر بات ہے امریکہ بار بار, اگر آپ نے کل دیکھا ہو کہ امریکی صدر یا ڈیفینس سیکرٹری آف وار جو ہیں وہ مسلسل اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے. لیکن دوسری طرف ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جنگ کو پھیلا دیا, اس نے امریکی ایسٹس پہ حملے کیے, اس نے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ اب اتنی پینک ہے, اور لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اسرائیل جو ہے وہ اسرائیلیوں کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں. اور خاص طور پہ پھر جس طرح تیل کی قیمتیں مہنگی ہوئی, آپ نے دیکھا کہ جو جتنی بھی سی کمیونیکیشن لینز ہیں, انٹرنیشنل واٹرز جو ہیں, اس پہ ایران نے کہا کہ وہ اس پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کارگو ٹریفک جو نہیں جا سکتی. تو ایران نے بھی اپنا جو ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر بار بار مدد مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ میری مدد کو آؤ, اس کو کھلواؤ. یورپ بھی یہاں سے تیل لیتا ہے, چائنا کو بھی چاہیے, ساؤتھ کوریا, جاپان کو بھی چاہیے. تو ایران سمجھتے کہ ہماری کامیابی ہے. باقی ایران کے اوپر کیونکہ حملہ ہوا ہے تو وہ تو تیار تھے اپنا اتنا بڑا نقصان کروانے. اپنی لیڈرشپ جو ہے ان کی, یا جو لوگ ہیں وہ, ان کو پتا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ڈسٹرکشن جو ہے ہونی ہے. تو دونوں سائڈ کی جو پوزیشن ہے وہ اپنا کیس بلڈ کر سکتے ہیں. وہ امریکہ چاہتا تھا کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ انسٹال کریں. وہاں پہ جو اگر سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کیا گیا تو اپنی مرضی کا بندہ لے کے آئیں, جس طرح وہ وینزویلا میں کر سکے, وہ نہیں وہ کر سکے. ایران کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے, وہ گلوبل کمیونیکیشن بھی کر رہی ہے, گلوبلی ریلیونٹ بھی ہے. جو اسٹیٹ کے جو اپریٹس ہے اس کو بھی وہ مسلسل چلا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں, اینڈ دین انہوں نے تمام
स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, साइप्रस, आज़रबाईजान, तुर्की और बाकी खित्ते के तमाम ममालिक के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो जंग फैलने का जो हुआ था, खतरा था, वो भी फैली। तो मुझे लगता है कि ईरान ने भी अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, लेकिन अगर ये जंग एक नए फेज में दाखिल होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जंग ज्यादा लीथल हो सकती है, क्योंकि अब इस बात पे चला है, अमरीकी ये समझते हैं कि शायद खारग आइलैंड पे वो कब्जा कर सकते हैं अपने, इसीलिए जो जापान से एंड अमेरिका से जो फोर्सेस हैं उनको मूव किया जा रहा है और वो आ रही हैं इस खित्ते के अंदर। तो लगता ये है कि अगर इस नेक्स्ट फेज में वो जाते हैं तो वो ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, या जहां से उसका 90% क्रूड ऑयल खारग आइलैंड से निकलता है, उसके ऊपर अगर वो उसको हिट करेंगे तो वो शायद समझते हैं कि वो अपने मकासद हासिल कर सकेंगे। सो इट मीन्स कि अमेरिका जो लार्जर मकासद हासिल करना चाहता है, इतना ईरान को नुकसान पहुंचाए कि ईरान मजबूरन टेबल पे बैठे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई और शायद उसको इसके लिए राउंड 2 करना पड़े अगर ये टॉक्स कामयाब नहीं होती। तो ये इस तरह के सिनेरियोज जरूर मौजूद हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन दोनों साइड जो है उनके पास। तो आपको लगता है कि अमेरिका ने अभी तक अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर लिए हैं ईरान से मुतालिक, या अभी भी कुछ रहता है, या अमेरिका ईरान की रिजीम चेंज के साथ साथ मुकम्मल तबाही चाहता है? और इसराइल यहाँ पर कहाँ खड़ा है? क्या वो भी सिर्फ रिजीम चेंज चाहता था या फिर ईरान की तबाही? देखिए, इसराइल के मकासद थोड़े डिफरेंट हैं अमेरिका से मेरी ज़ाती राय में। इसराइल ये चाहता है कि बस ईरान को इतना दबाव कर दिया जाए कि वहाँ पे जो है ना लोगों का दिल जो है वो इस बात पे आ जाए कि ये जो वहाँ पे रजीम है उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और इसराइल ने, क्योंकि इसराइल वो बार बार बिल्कुल ठीक है। कमर चीमा साहब, रजीम चेंज के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे।